بات کر رہا ہوں. جی جناب فرمائیے. علماء سر کرام میں نے پوچھنا تھا، امام جب امامت کراتے ہیں 4 رکعت ظہر اور عصر میں، تو الحمد شریف کے بعد آمین کہنی چاہیے، اور جب ہم 2 رکعت میں امام اب خود ہی کم آواز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے ہم کو الحمد شریف پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب امام جھک جاتے ہیں تسبیح کرنے کے لیے، سمیع اللہ لمن حمدہ کے لیے اٹھتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، تو وہ بھی خاموش ہو کے پڑھتے ہیں. صحیح. تو اس لیے پوچھنا تھا کہ نماز میں وہ کافی جہاں پہ خاموش رہتے ہیں تو وہاں پہ پیچھے ہم تسبیحات پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جس وقت امام قرات کرتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے پڑھتا ہے للضالین، تو مقتدی بھی کہتا ہے آمین اور امام بھی کہتا ہے آمین. اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، سیاق کے اندر روایت موجود ہے کہ جس وقت کوئی شخص آمین کہتا ہے اس کی اور فرشتوں کی آمین اگر آپس میں ایک ہو گئی، چونکہ اس وقت فرشتے بھی آسمانوں پر آمین کہتے ہیں، تو مفہوم حدیث ہے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس میں آمین کہنا، اس میں تو اتفاق ہے کہ بھئی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی سنت ہے اور ثواب کا کام ہے. اس میں آہستہ کہیں یا اونچی آواز سے کہیں، ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں آمین بالجہر نہیں ہے جی بلکہ آمین آہستہ. بالکل ٹھیک. اچھا وہ ایک سوال انہوں نے جو بیسکلی ان کا سوال وہ یہ تھا کہ چونکہ قرات ہوتی ہیں صبح فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، مغرب میں، تو اس میں جب امام تلاوت کرتا ہے اس کے بعد امام بھی باواز بلند بعض اوقات آمین کہتا ہے اور اپنے فقہ کے حساب سے، لیکن وہ عصر اور ظہر کا پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جب امام نہیں کر رہا اس کی طرف آ رہا ہوں. جی جی. دوسرا ان کا سوال تھا کہ کیا امام کے پیچھے آپ قرات کریں گے، یعنی امام اگر آگے پڑھ رہا ہے، اور بالخصوص ان کا یہ تھا کہ بھئی کیا جن نمازوں کے اندر امام کی جاری قرات نہیں ہے جی. تو کیا وہاں پر بھی آپ نے امام کے پیچھے پڑھنا ہے، خاموش رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو اس حوالے سے احادیث مبارکہ موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس میں بالکل اتفاق ہے کہ اگر نماز کے دوران سورہ فاتحہ پڑھے بغیر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ایک دوسری حدیث آ کر اس کو انفرادی اور امام کے ساتھ اس کو مخصوص کر رہی ہے اس روایت کو، اور وہ دوسری روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت امام کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو تو قراءۃ الامام قراءۃ الماموم کے لفظ بھی ہیں، قراءۃ الامام لہو قراءۃ کے لفظ بھی ہیں، اور دوسری جگہ پر حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑے رہو. جی. اب یہاں مطلق حکم ہے، اس میں کوئی جاری یا سری کا کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. اس لیے فقہائے کرام نے احادیث کو سامنے رکھ کر یہ استدلال کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ خاموش کھڑے ہوں گے، اور جب اپنی نماز پڑھ رہے ہوں گے اس وقت آپ کے لیے فاتحہ پڑھنا لازم ہے، بالکل اور قرات بھی کرنا لازم ہے. اور امام ظاہر ہے امام اس کی نماز جی. پچھلوں کے لیے بھی وہی ہے، جی. تو امام کے لیے بھی یہ چیزیں لازم. بالکل. مسمی صاحب آپ. مکتب اہل بیت علیہ السلام میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات نقل کی گئی ہے کہ جب امام جماعت الحمد پڑھ کے خاموش رہے تو آپ آہستہ سے الحمدللہ رب العالمین کہیں گے. اس کے علاوہ جو نماز امام جماعت پڑھ رہے ہیں زور سے پڑھ رہے ہیں تو ویسی کان میں آواز آ رہی ہے، اگر آہستہ پڑھ رہے ہیں امام تو آپ کوئی بھی ذکر آہستہ اپنے دل میں پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن سورہ الحمد کو زور سے نہیں پڑھ سکتے. صحیح. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، جزاک اللہ. آہستہ کہا جائے آمین یا باواز بلند کہا جائے؟ اگر تو نماز جاری ہے تو اس میں بآواز بلند کہنا چاہیے، اور اگر نماز سری ہے تو اس میں سری کہنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، خود حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھائی، اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے اما ابن زبیر ومن وراءہ، کہ حضرت زبیر نے آمین کہی اور جو ان کے پیچھے تھے انہوں نے بھی آمین کہی،
اور اتنی بلند آواز سے آمین کہی کہ وَإِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةٌ، مسجد جو ہے وہ گونج اٹھی، صحیح. حالانکہ وہ کچی مسجد تھی. پھر حضرت عطا بن ابی رباح بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا مکہ شریف میں، اور اس وقت وہاں 200 اصحابہ کرام جو ہیں وہاں موجود تھے. ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں 200 صحابہ کرام کو پایا. اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو فرمایا کہ وہ 200 کے 200 صحابہ کرام نے بآواز بلند انہوں نے آمین کہی. دوسری بات ہے سورہ فاتحہ کی. تو فاتحہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کہ جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ نے بفاتحۃ الکتاب کہہ کر سورہ فاتحہ کو مختص کیا اس کا نام لے کر. اور جب آپ نے مطلق قرات کا لفظ استعمال کیا تو مطلق قرات میں پھر وہ جو مستثنائی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتی. آپ نے چونکہ فاتحہ کا نام لے کر کے کہا، جس میں آپ نے صحابہ کرام کو منع کیا. فجر کی نماز تھی، آپ نے صحابہ کرام کو پڑھائی، اور فجر کی نماز میں صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے قرات کرنے لگے، اور اتنا زور سے کرنے لگے کہ اللہ کے حبیب کی قرات سے صحابہ کی قرات جو ہے وہ ٹکرانے لگی. آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قلنا نعم یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم کچھ نہ پڑھا کرو، اذا جہرتو، جب میں جہری پڑھ رہا ہوں کچھ نہ پڑھا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، یہ ترمذی کی روایت ہے، سوائے سورہ فاتحہ کے جب بھی میں جاری پڑھ رہا ہوں میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس قرات میں مطلقاً منع کیا گیا ہے وہ فاتحہ کے علاوہ قرات ہے، صحیح. اور فاتحہ کا نام لے کر چونکہ حکم دیا گیا ہے تو یہ اس سے مستثنا ہے. جی پروفیسر اسحاق عالم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری باتیں تقریباً وہی ہیں جو مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں. بس تھوڑی سی ایک بات یہ عرض کروں کہ یہ جو اختلاف ہے یہ احادیث میں مختلف الفاظ آنے کی وجہ سے ائمہ مجتہدین کے بیچ میں اختلاف رہا ہے. صحیح. علماء احناف اس میں بالکل سری اس کے قائل ہیں کہ آہستہ آواز سے آمین کہیں گے، لیکن باقی ائمہ جیسے ہم حرم وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں آواز بلند کہتے ہیں. جی جی. لیکن یہ اختلاف بھی ایسا کوئی جائز ناجائز یا حلال حرام کا نہیں ہے، یہ اولا اور غیر اولا کا ہے، افضل و غیر افضل کا ہے. کہ ہمارے ہاں یہ کہ آپ آمین آہستہ آواز سے کہیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اگر بلند آواز سے کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور خاموشی دونوں میں رکھی جائے، چاہے وہ تلاوت والی جماعت ہو یا ظہر اور عصر کی اس ہو. میں میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. جہاں تک آمین کا مسئلہ ہے وہ تو کوئی جس طرح انہوں نے بتایا کہ اولا غیر اولا ہی ہو جائے گا، زیادہ سے استحبابی صورت ہو جائے گی. اس میں بھی یہ جو روایات آتی ہیں کہ جن میں وہ جیسے ارشاد فرما رہے تھے، وہ ہمارے نزدیک بہت ساری چیزیں ابتداء اسلام میں تعلیم امت کے لیے تھیں، اور ہمارے فقہا انہوں نے ان روایات کے جوابات دیے ہیں. اس میں یہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ درایتاً جس روایت کے بارے میں کہا گیا کہ مسجد میں شور، کچی مسجد میں کیسے گونج پڑ سکتی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک استحبابی جو ہے نا وہ چیزیں اس کے دونوں طرف کے دلائل. جو دوسرا شاید مسئلہ جو ہے نا وہ نہ سمجھا گیا ہو کہ جو امام کے پیچھے قرات ہے، دونوں طرف کی روایات ہیں، جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا وہ روایات بھی ہیں، ادھر بھی روایات ہیں. تو اس حوالے سے ہم احناف کے نزدیک چونکہ ہمارے ہاں اللہ کے نبی نے واضح طور پر منع کیا، اور ہمارے ہاں جو روایات موجود ہیں جس طرح شرمانی الاثار اور دیگر کتابوں حدیث کی کتابوں میں وہاں پر وعید بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کے منہ میں انگارے پڑ جائیں جو امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے. یہ اصحابی رسول ہے، یہ اثر ہے، سوری حدیث رسول نے اثر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر فرمایا اس کے منہ میں انگارے پڑ جائیں. اب جب یہ چیزیں فقہا نے دیکھی تو انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہوں وہ کوئی سی بھی نماز ہو آپ خاموش رہیں گے پوری قرات کے دوران، چونکہ یہ مطلق قرات کا حکم ہے، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لیے وہ پڑھنا واجب ہے. تو یہ اور موجود ہیں ہمارے ساتھ. یا تو ایک راؤنڈ پورا ہو چکا تھا،
फिर दोबारा वहाँ बात नहीं जानी चाहिए थी, और जब दूसरा राउंड शुरू हुआ है तो फिर होना चाहिए। दूसरा राउंड भी होना चाहिए। जी बिल्कुल होना एक कॉलर ले लें, उसके बाद दूसरा राउंड लगा। यहाँ इज्तिहादी महफिल तो नहीं है हाँ, ना, बिल्कुल। सिर्फ आप अपने मसले का बताएं, पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ बिल्कुल सकते। सही। जब वहां जाएंगे बात तो फिर जाहिर है कि देखिए पब्लिक कंफ्यूज होती है कि सही रिवायात यूं हैं, रिवायात यूं हैं। अच्छा, आप क्योंकि उलमा हैं इसलिए रिवायात की दिरायात को भी जानते हैं और उनकी नोक बारीकी को भी सारा जानते मकातब में फिक्र अपना अपना जी, मकसद पेश कर मकसद दें, बता दें। अपना मकसद। यानी फिक़्ह हनफी के नजदीक मसला ये जरा है। माइक की आवाज बढ़ा दो यार। अब नहीं, नहीं, मैं अपना मौके पास कर दूं, आप अपने कर अच्छा, लीजिएगा। पहले कॉलर ले लें जी। मैं इस हवाले से पहली बात में अटका बैठा हूं। फिर वो आप आखिर में बयान कीजिएगा। आप फरमाएं क्या? मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे ये भी बात आई कि कच्ची मस्जिद में आवाज कैसे गूंजेगी, ये तो गुंजाने वालों से पूछे ना कि कच्ची मस्जिद में उन्होंने कैसे गुंजाई। जी, मैं तो इस बात का पाबंद हूं कि हदीस में ऐसा है या नहीं है, सही और कच्ची मस्जिद को भी गुंजाने के लिए प्रेशर चाहिए आवाज का। सही। गोया सहाबा इस प्रेशर से आमीन कह रहे थे कि वो कच्ची मस्जिद भी गूंज रही थी। यहाँ तो पक्की में आवाज नहीं आती, वहाँ कच्ची भी गूंज रही थी। सही। फिर अब आप हरम में देखें माशाल्लाह, हालांकि इमाम तो चलो लाउड में कह देता है, बाकी तो सारे बगैर लाउड स्पीकर के आमीन कहते हैं, और ऊपर छत भी नहीं है, सही। छत भी नहीं है, फिर भी आमीन पाकिस्तान तक गूंजती है सही। और हम यहाँ तक सुनते हैं। तीसरी बात के अंगारे मुंह में डाले जाएंगे, अगरचे उन्होंने फरमाया कि ये एक असर है। मैं कहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुकाबले में किसी असर की कोई जरूरत नहीं, किसी भी असर की कोई जरूरत नहीं। मुझे वो इमाम साहब का नाम भूल गया, उन्होंने इस रिवायत से मुतालिक जो अंगारे वाली है, उन्होंने कहा कि मुझे ये मंजूर है कि क़यामत वाले दिन मेरे मुंह में अंगारे डाले जाएं, इससे ज्यादा कि क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझे कहे कि जा तेरी तो नमाज ही नहीं हुई, सही। तेरी तो नमाज ही नहीं हुई। तो मकसद कहने का यह है कि जब अल्लाह के हबीब ने ये कह दिया कि उस शख्स की नमाज नहीं होती, फिर नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, सुन्नत, नफिल, वितर, औरत पढ़े, मर्द पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जवान पढ़े, जनाजा, जिस भी इबादत का नाम नमाज है, सही। यानी नमाज का लफ्ज उस इबादत के साथ लगा हुआ है, वो सूरह फातिहा के बगैर नहीं।